نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 236 اور 237 کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان اللہ بما تعملون بصیر۔ فرمایا تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جب تک تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو، اور انہیں سامان دو وسعت والے پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگی والے پر اس کی طاقت کے مطابق ہے۔ سامان معروف طریقے کے مطابق دینا ہے، نیکی کرنے والوں پر یہ حق ہے۔ حقاً علی المتقین۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی عورت کو طلاق دینے کا مسئلہ بیان کیا ہے جس کے ساتھ شوہر نے ابھی مباشرت نہیں کی اور نہ ہی اس کا حق مہر مقرر کیا۔ تو ایسی عورت کو اگر شوہر طلاق دیتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی توفیق کے مطابق اس کی کچھ مدد کر دے، کچھ اس کو مال دے دے، کچھ ہدیہ دے دے، کیونکہ طلاق لفظ ایسا ہے کہ یہ لفظ سن کر عورت کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کی اس سے نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے، لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں، اس کا فیوچر خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے بڑے ہی معروف طریقے کے ساتھ اسے کچھ مال ہدیہ وغیرہ دے دیا جائے تاکہ طلاق کی وجہ سے جو انہیں تکلیف پہنچی، انہیں ٹھیس پہنچی، اس کا کچھ مداوع ہو جائے۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 241 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو کہ آگے آئے گا، کہ ان عورتوں کے لیے جنہیں طلاق دی گئی ہے کچھ نہ کچھ سامان دینا معروف طریقے سے لازم ہے، پرہیزگاروں پر یہ حق ہے۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ سہل بن سعد اور ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیمہ بنت شراحیل سے نکاح کیا۔ اسے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا اور آپ نے اپنا دست مبارک اس کی طرف بڑھایا تو اس نے گویا اسے ناپسند کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اسے رخصت کرنے کے لیے تیار کر دیا جائے اور اسے سفید کتان کے 2 سوتی کپڑے پہننے کے لیے دے دیے جائیں۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر تم انہیں اس سے پہلے طلاق دے دو کہ انہیں ہاتھ لگایا ہو، اس حال میں کہ تم ان کے لیے کوئی حق مہر مقرر کر چکے ہو، تو تم نے جو مہر مقرر کیا ہے اس کا نصف لازم ہے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اس آیت میں ایسی عورت کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے جس کے ساتھ شوہر نے مباشرت نہ کی ہو لیکن حق مہر مقرر کیا ہو۔ اس صورت میں خاوند کے لیے ضروری ہے کہ نصف مہر حق ادا کرے، الا یہ کہ عورت اپنا یہ حق معاف کر دے، اس صورت میں خاوند کو کچھ نہیں دینا پڑے گا۔ لیکن اگر عورت معاف کر دیتی ہے تو پھر خاوند کے اوپر لازم نہیں کہ اسے حق مہر دے، پھر فرض نہیں ہے۔ اور اگر پورا ہی مرد دے دیتا ہے، پورے کا پورا حق مہر ہی دے دیتا ہے،
تو یہ مرد کے لیے زیادہ تقوی کے قریب ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی کے وقت ہی عورت کو حق مہر پہلے ادا کیا جاتا ہے تو بعد میں رخصتی وغیرہ ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہوا عورت کو پہلے ہی اس کا حق مہر مل گیا تو خاوند نے اس کو مباشرت سے پہلے ہی طلاق دے دی تو عورت کو چاہیے کہ جو اس نے اس سے حق مہر لیا تھا اس میں سے آدھا اسے واپس کرے، اور اگر وہ رکھ لیتا ہے آدھا ٹھیک ہے، اگر واپس کر لیتا ہے تو پھر عورت کے لیے جائز ہے کہ پورے کا پورا ہی رکھ لے۔ اور یہ جو فرمایا او یعفو والذی بیدہ عقدۃ النکاح، اس سے مراد خاوند ہے، کیونکہ نکاح کی گرہ، اس کا توڑنا، اس کا باقی رکھنا اس کے خاوند کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نصف حق مہر معاف کر دے، یعنی ادا شدہ حق مہر جو کہ اس نے شادی کے وقت، نکاح کے وقت عورت کو ادا کیا تھا، چاہے تو اس میں سے نصف معاف کر دے جو عورت اس کو دے، اور چاہے تو نصف لے لے، لیکن نصف سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ تو اس حالت میں عورت کو اجازت ہے کہ وہ پورے کا پورا رکھ سکتی ہے۔ اور بعض نے اس آیت کے اس جملہ کو عورت کا ولی مراد لیا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک تو عورت کے ولی کے ہاتھ میں عقد نکاح کی اب گرہ نہیں رہی، یہ شادی سے پہلے تھی۔ نکاح کی گرہ شادی سے پہلے ولی کے ہاتھ میں تھی، اب نکاح کے بعد نکاح کی گرہ شوہر کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو اسے باقی رکھے، چاہے تو اسے طلاق دے، لیکن بغیر کسی وجہ کے عورت کو طلاق دینا ظلم ہے۔ تو کوئی وجہ ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ اس کے متعلق شریع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے علی بن ابو طالب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ الذی بیدہ عقدۃ النکاح سے کیا مراد ہے، عورت کا ولی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، بلکہ اس سے مراد اس کا خاوند ہے۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ لا نہیں جناح گناہ علیکم تم پر، ان اگر طلقتم تم طلاق دو النساء عورتوں کو، مالام جو نہیں تمسوہن تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو۔ تو مس کہتے ہیں نا چھونے کو، کہ مسا کرنا، چھونا، تو تمسو چھوا ہو، ہننا ان عورتوں کو، او یا تفریدو تم نے مقرر کیا ہو، فریضہ کیا ہو۔ اس کا روٹ ورڈ ہے فارادہ، فرض کیا ہو، مقرر کیا ہو، او یا تفریدو تم نے مقرر کیا ہو، لہنہ ان کے لیے، فریضہ حق کے مہر مقرر کر دینا، اور متعوہن انہیں خرچ دیا ہو، علی پر، الموسع خوشحالی پر، یعنی اس کی زندگی کو خوشحال رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے اسے کچھ خرچہ بھی دیا ہو، وعلی اور پر، المقتر تنگ دست، قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے، وعلی المقتر اور تنگ دست پر، قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے، متاعن خرچ دینا، بالمعروف دستور طریقے کے ساتھ، معروف طریقے کے ساتھ، حقاً یہ لازم ہے، حق ہے، علی المحسنین نیکوکاروں پر، جو بہت ہی خالص نیک ہوں ان پر یہ حق ہے۔ یہ سارے فرائض وہ ادا کر دیتے ہیں تو پھر اگر وہ طلاق دے دیں یعنی کسی وجہ سے تو پھر ان پر گناہ نہیں، اگر ان میں سے کوئی فریضہ ادا نہیں کرتے تو ان پر گناہ ہے۔ آگے وَإِنْ اور اگر طَلَّقْتُمُوهُنَّ تم انہیں طلاق دو، طَلَّقْتُمُو تم طلاق دو، ہننا ان کو، من قبل اس سے پہلے کے، آن کے، تمسوہن تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو، وقد اور تحقیق فرض تم مقرر کر چکے ہو، لہن ان کے لیے، فریضہ حق مہر فریضہ جو دینا ہے، فنصف پس نصف ہے، ما جو فرض تم نے فرض کیا تھا، مقرر کیا تھا، الا سوائے ان کس کے کہ ان یعفونا کہ وہ عورتیں معاف کرتے، او یا یعفو والذی معاف کر دے وہ جو بیدہ جس کے ہاتھ میں عقدہ گرا ہے، النکاح نکاح کی، وَأَنْ اور اگر تعفو معاف کر دو تم، اقرب یہ زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، ولا اور نہ تنسوا الفضل تم نہ بھولو احسان اللہ کا، بینکم اپنے درمیان، ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بما اس کے ساتھ جو تعملون تم سب کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔